جب کسی شخصیت سے یا کسی ذات سے یا کسی شے سے محبت ہوتی ہے تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور کچھ علامات ہوتی ہیں جن کا ظہور ہوتا ہے، اور ان علامات سے پہچانا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو فلاں شخصیت سے یا فلاں جگہ سے یا فلاں شے سے محبت ہے۔ ٹھیک ہے۔ محبت کے ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا جو دیار ہے، محبوب کے در و دیوار ہیں، اس کا جو مسکن ہے، جائے رہائش ہے، اس کا جو شہر اور وطن ہے، اس سے بھی محب کو محبت ہوتی ہے، اور اس کے شہر، اس کے وطن، اس کی زمین سے محبت ہونا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اس زمین والے سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور مدینہ تو پھر مدینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو خالق عز و جل کے محبوب ہیں، انہوں نے جس زمین کو اپنے مسکن اور اپنے مدفن کے لیے شرف بخشا اور اس کی سعادت کے لیے اپنے مقدس قدموں سے اپنے جسم انور سے نوازا، اس شہر اور اس زمین کا نام ہے مدینہ منورہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مدینہ منورہ جو ہے، مدینہ منورہ سے محبت ہونا یہ ایمانی تقاضا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ محبوب سے محبت ہوئی تو فطرت اس چیز کو چاہتی ہے کہ محبوب کی زمین سے، اس کے شہر سے محبت ہو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عین ایمان بلکہ ایمان کی جان ہیں، تو آپ کے مسکن مدینے سے محبت ہونا یہ ایمانی تقاضا ہے، یہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ جی ضروری ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے اس شہر مدینہ منورہ کے فضائل بھی بیان فرمایا، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں پورا باب قائم فرمایا فضائل مدینہ کے نام سے۔ اس میں وہ احادیث لے کر آئے جن میں مدینے سے محبت اور مدینے کے فضائل کا تذکرہ ملتا ہے۔ میں امام بخاری کی صحیح بخاری سے ہی 3 روایات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ مدینہ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر مدینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانیں۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شہر سے محبت کی دعا اپنے رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد او کما قال، کہ اے اللہ ہمیں مکے کی طرح مدینے سے محبت عطا فرما، بلکہ مکے سے بڑھ کر مدینے کی محبت عطا فرما۔ اور آپ ہی کے اس انداز کو لے کر آپ کے جانشین خلیفہ ثانی امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی امام بخاری نے اسی بخاری شریف کے باب میں ذکر فرمائی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میرا مدفن، میری جائے وفات اپنے محبوب اپنے رسول کے شہر کو بنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائیں کہ آپ کو مدینے میں شہادت کا رتبہ ملا اور مدفن بھی ملا۔ اب امیر اہل سنت کا انداز دیکھیں تو امیر اہل سنت ایسی شخصیت ہیں کہ اکناف عالم میں، سارے جہان میں امیر اہل سنت کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو مدینے کا ذکر لازم و ملزوم کی طرح ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں اہل حق کے درمیان مدینے کی محبت، ذکر مدینہ اور یاد مدینہ یہ امیر اہل سنت کی شخصیت کا تعارف ہے اور امیر اہل سنت کی پہچان ہے یہ۔ اور آپ کو کیسی محبت ہے، آپ کے بیانات دیکھیں یا آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھیں، آپ کے ملفوظات دیکھیں، آپ کی تالیف دیکھیں، آپ کی تصنیف دیکھیں، آپ کا کوئی رسالہ دیکھیں، الغرض صوتی پیغام دیکھیں، مکتوبات دیکھیں، جمیع چیزوں میں امیر اہل سنت مدینے کا ذکر فرمائیں گے۔ کوئی شے امیر علیہ سنت کی مدینے کے ذکر سے خالی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ آپ نے جب دعوت اسلامی کا قیام فرمایا اس سنت و بھری تحریک کا، اور یہ تحریک چونکہ صرف ایک تحریک نہیں، اس تحریک میں بڑی تحریکیں ہیں اور دین کے کئی شعبہ جات کو یہ تحریک اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، تو امیر علیہ سنت نے اس تحریک میں جس شعبے کی بنیاد رکھی اس کو مدینے کی نسبت کے ساتھ منسوب کیا۔ اکثر شعبہ جات مدینہ منورہ کی نسبت، تقریباً نام آپ دیکھیں گے تو مدینے سے۔ چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں کہ جب امیر علیہ سنت نے اس مدنی تحریک کے عظیم مرکز کی بنیاد رکھی، جب مسجد کا قیام فرمایا تو اس کو نام دیا فیضان مدینہ۔ جب قرآن کی تعلیم، حفظ و ناظرہ اور قرآنی تعلیمات کی خدمات کے لیے ایک ادارے کا قیام فرمایا تو اسے نام دیا مدرسۃ المدینہ۔ جب درس نظامی عالم کورس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا عالم بنانے کے لیے آپ نے ایک ادارہ قائم فرمایا تو اس کو نام دیا جامعۃ المدینہ۔
جب دینی اور دنیاوی تعلیم کا جو حسین امتزاج ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر شرعی تقاضوں کے مطابق دنیاوی تعلیم کے لیے آپ نے ایک اسکول سسٹم قائم فرمایا تو اسے نام دیا دارالمدینہ۔ جب آپ نے تحریر اور تصنیف کے حوالے سے اور اسلاف کی جو کتب ہیں ان کے تراجم، ان کی تخریج وغیرہ اور دور جدید کے لحاظ سے نئے موضوعات پر کتابیں لکھنے کے لیے ایک علمی ادارے کا قیام فرمایا تو اسے نام دیا المدینۃ العلمیہ، اور جب ان کتابوں کو شائع کرنے کے لیے ایک اشاعتی ادارہ قائم فرمایا تو اس کو نام دیا المکتبۃ المدینہ۔ اور جب الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت و سنت کی اشاعت کے لیے آپ نے ایک چینل لانچ کیا تو اس کو نام دیا مدنی چینل۔ جب کسی بچی کو پکارا تو فرمایا مدنی منی، جب کسی بچے کو خطاب کیا تو فرمایا مدنی منا۔ تو مدینہ مدینہ ہر شے میں مدینہ یہ کیوں ہے کہ روایت ہے من احب شیئا اکثر من ذکرہ، انسان کو جس شے سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے